دیکھیے ہم لوگ جو ہے الوصیۃ الصغریٰ، میں کئی ہفتوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ الوصیۃ الصغریٰ کتاب ہم لوگ سنیں گے. یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بار بار ہم لوگ نام سنتے ہیں، ان کی زبانیں سنیں گے تو پھر وقت چلا جائے گا، کیونکہ وقتاً فوقتاً ان کی زندگی کے بارے میں بات آتی رہتی ہے. بس اتنا سمجھنا چاہیے کہ یہ 660 پر 1 ہجری میں پیدا ہوئے. 660 پر 1 ہجری میں پیدا ہوئے اور 720 پر 8 میں ان کا انتقال ہوا. 720 پر 8 میں انتقال ہوا. تقریباً انہوں نے 60 پر 7 سال کی عمر انہوں نے پائی تھی اور بہت بڑے عالم تھے. بہت بڑے عالم تھے. یہ خود عالم تھے، ان کے والد صاحب بھی عالم تھے، ان کے دادا بھی عالم تھے اور سب بہت بڑے بڑے عالم تھے، چھوٹے چھوٹے عالم نہیں. ان کا اصل نام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام احمد تھا. اصل نام احمد تھا اور ان کے والد صاحب کا نام جو ہے عبد الحلیم تھا. عبد الحلیم تھا، یعنی احمد بن حلیم، احمد بن عبد الحلیم. اور ان کے دادا کا نام عبد السلام تھا. ان کا نام احمد، ان کے والد صاحب کا نام عبد الحلیم، ان کے دادا کا نام عبد السلام تھا. یہ حران کے تھے، حران کے تھے. بہرحال امام ابن تیمیہ سے مشہور ہوئے. ان کی کنیت ابو العباس ہے. تو یہ بات ہے. ان کی بہت ساری کتابیں، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور یہ جو کتاب ہم لوگ سنیں گے انہوں نے لکھا ہے. اصل میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے لکھ دیا تو کتاب بن گئی. تعجب کی بات ہے. ایک آدمی نے سوال کیا تھا، ایک آدمی نے سوال کیا تھا ابو القاسم المغربی نے، اور جواب دیے تو کتاب بن گئی. انہوں نے اسی سے کتابیں لکھا ہے عصر سے لے کر مغرب تک. العقیدۃ الواسطیہ، اس کو لوگ سال بھر پڑھتے ہیں، سال بھر پڑھتے ہیں، لیکن عصر اور مغرب کے بیچ میں لکھ دیا. تو ان کا علم بہت گہرا تھا، بہت گہرا تھا. اور ہمارے لیے جو ہے نا انہوں نے بہت کچھ چھوڑ کر گیا ہے، بہت کچھ چھوڑ کر گیا ہے. ان کا علم، اگر کوئی عالم ہے اور امام ابن تیمیہ کو نہیں جانتا وہ سمجھیے کہ عالم کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے. اور ان کے جو بھی شاگرد ہیں اپنے فن میں سب امام بنے، اپنے سبجیکٹ میں، اپنے فن میں وقت کے امام بنے. ہم لوگ جو فجر کے بعد تفسیر سنتے ہیں اور بات آتی ہے بار بار ابن کثیر، یہ انہی کے شاگرد ہیں، امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. ابن کثیر، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ انہی کے شاگرد ہیں. تو اس طریقے سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے زبردست. تو اتنا کم سے کم ان کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے. اچھا، ہم کتاب کی طرف آتے ہیں. اس کا جو عنوان ہے 4 باتوں پر پوری کتاب گھومے گی اور ہر ایک کو یہ سب ضرورت ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے. ڈائریکٹ ہم کتاب میں آتے ہیں، وہ 4 سوالات اس کے اندر ہیں. ابو القاسم المغربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیخ امام سلف کے بقیہ، جو سلف میں باقی رہ گئے تھے، ایسے عالم اور پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے رہنما. اور میں جس سے بھی ملاقات کیا، چاہے مغرب اور مشرق میں ہو، جس سے بھی ملاقات کیا، جس عالم سے بھی ملاقات کیا، چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، ان میں سب سے زیادہ علم والے تقی الدین ابو العباس احمد بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سوال کیا. کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، اللہ اکبر. یہ جو ابو القاسم المغربی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جن سے بھی ملاقات کیا مغرب اور مشرق میں، مغرب میں اور مشرق میں جن سے بھی ملاقات کیا، ان تمام لوگوں سے علم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان سے میں نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ 4. کہتے ہیں کہ میں نے کہا بِأَيُّوسِي، یعنی بما یکون فی صلاح دینی و دنیا، کہ شیخ محترم مجھ کو
ایسی وصیت کیجئے جو میرے دین اور دنیا دونوں کو ٹھیک کر دے. دیکھیے میرے دین اور دنیا دونوں کو ٹھیک کر دے. اس سوال کا جواب ہر ایک کو ضرورت ہے. دین اور دنیا سب کوئی چاہتے ہیں کہ میرے دین اور دنیا ٹھیک ہو جائے, دین اور دنیا ٹھیک ہو جائے, سب کوئی چاہتے ہیں. تو یہی انہوں نے بھی سوال کیا کہ ایسی وصیت کیجئے کہ میرا دین اور دنیا دونوں درست ہو جائے, اصلاح ہو جائے اس کی. دوسرا سوال کہنے لگے کہ مجھ کو ایک ایسی کتاب کی رہنمائی کیجئے, بتلائیے کہ علم حدیث پر میں اس پر بھروسہ کر لوں, کہ علم حدیث پر کون سی کتاب پڑھوں وہ مجھ کو بتلائیے. اسی طریقے سے دوسرے شرعی جو علم ہیں ان کی طرف بھی مجھ کو رہنمائی کیجیے. آدمی سمجھتا ہے کون سی کتاب پڑھوں, کون سی کتاب پڑھوں. یہی سوال انہوں نے بھی کیا تھا, یہی سوال انہوں نے بھی کیا تھا. تیسرا سوال انہوں نے کہا تھا کہ ینبہنی علی افضل الاعمال الصالحۃ بعد الواجبات, کہ فرض واجب اعمال کو کرنے کے بعد میں سب سے افضل عمل کیا کروں مجھ کو بتلائیے. واجبات جو فرض ہیں ان کام کو کرنے کے بعد میں سب سے افضل عمل کیا کروں مجھ کو بتلائیے. سب سے افضل عمل کون ہے فرض کو ادا کرنے کے بعد؟ تو ہر ایک انسان یہ سوچ رکھتا ہے کہ فرض کے بعد میں کیا کروں بھائی, کیا کروں, تو یہ سمجھتا ہے. اور چوتھی بات انہوں نے کہا یبین لی ارجح المقاصد, مجھ کو بتلائیے کہ ذریعہ معاش, کمانے کا ذریعہ میرے لیے سب سے ترجیح والا کون سا ہے, میں کس کو ترجیح, کون سا کام کروں دنیا میں جینے کے لیے, مجھ کو بتلائیے. دیکھیے یہ 4 سوال تھے اور چاروں سوال بہت اہم. دین اور دنیا میری اصلاح ہو جائے, حدیث کی کتاب کس, علوم حدیث پر کس کتاب پر بھروسہ کروں, اسی طریقے سے فرض واجبات عمل کرنے کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے بتلائیے, میں وہ کروں گا. اور میں کیا کماؤں دنیا پار کرنے کے لیے, ذریعہ معاش کس کام کو بناؤں آپ بتلائیے. یہ چاروں سوال بہت ہیں. اب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اب اس کا جواب دے رہے ہیں. دیکھیے جواب دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات جو وصیت کرنے کے لیے کہیں کہ میرا دین اور میری دنیا دونوں ٹھیک ہو جائے, اس بات کی وصیت کیجئے. تو کہتے ہیں فما اعلم وصیۃ انفع من وصیۃ اللہ ورسولہ لمن عقلها واتبعها. جو بھی آدمی وصیت کو سمجھتا ہے اور اس کی اتباع کرنا چاہتا ہے, جو بھی آدمی وصیت کو سمجھتا ہے اور اس کی اتباع کرنا چاہتا ہے, اس آدمی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی وصیت سے زیادہ نفع دینے والی وصیت مجھ کو معلوم ہی نہیں. بات میں آ رہی ہے کہ جو بھی آدمی وصیت کو سمجھتا ہے اور عمل کرنا چاہتا ہے, اس کی اتباع کرنا چاہتا ہے, ایسے آدمی کے لیے مجھ کو جو علم ہے اللہ اور اس کے رسول کی وصیت سے زیادہ کوئی وصیت نفع ہی نہیں دے گی. اللہ اور اس کے رسول کی وصیت سے زیادہ کوئی وصیت نفع نہیں دے گی. ہے ہی نہیں دنیا میں ایسی وصیت جو اللہ اور اس کے رسول کی وصیت سے زیادہ نفع انسان کو دے دے. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب سب سے زیادہ نفع دینے والی وصیت اللہ اور اس کے رسول کی وصیت ہے تو میں بھی وہی وصیت کرتا ہوں, میں بھی وصیت کرتا ہوں. تو یہ وصیت صرف انہی کے لیے نہیں تھا جو انہوں نے سوال کیا تھا, جب تک دنیا قائم ہے نا ان سب لوگوں کے لیے یہی وصیت کام آئے گی, یہی وصیت کام آئے گی. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ کتاب بچے, جوان, بوڑھے, مرد, عورت اور عام خاص سب کے لیے مفید ہے, سب کے لیے مفید ہے. اب رہنمائی کر رہے ہیں, وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ نے کیا وصیت کیا ہے, اللہ نے کیا وصیت کیا ہے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت نمبر 130 پر 1 میں ذکر کیا ہے. سورہ نساء جو 4 نمبر کی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 130 پر ایک مرتبہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ಆಕಾಶಗಳು
భూమిలో ఉన్న సమస్తము అల్లాహదే. అల్లాహకు భయపడుతూ మెలగవలసిందిగా మేము మీకు పూర్వం గ్రంథం వసగబడిన వారికి మీకు ఆజ్ఞాపించాం. ఒకవేళ మీరు తిరస్కరిస్తే ఆకాశాలలో భూమిలో ఉన్నదంతా అల్లాహదేనని, అల్లాహ్ అక్కరలు లేనివాడని, స్తోత్రనీయుడని మరువకండి. बस में आ रही है, इसमें बात है. अल्लाह ने वसीयत किया है. क्या कहा? वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द. ज़मीन में, आसमानों में और ज़मीनों में जो कुछ भी है सब अल्लाह का है, सब अल्लाह का है. अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है. फिर क्या कहा? वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम. ए लोगों, तुमसे पहले जिन लोगों को मैंने किताब दिया था उन लोगों को भी व इय्याकुम, और तुमको भी वसीयत करता हूँ. तुमको भी, उन लोगों को भी वसीयत किया था और तुमको भी वही वसीयत करता हूँ. क्या वसीयत करता हूँ? अनित्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो. यही वसीयत है, यही वसीयत है. अल्लाह का तकवा इख्तियार करो. तुमसे पहले के जो लोग थे, उन जिनको किताबें दी गई थी, उनको भी यही वसीयत किया था, तुमको भी यही वसीयत कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो. और कहा वइन तकफुरू, अगर तुम कुफ्र करोगे, अगर तुम कुफ्र करोगे तो याद रखना फ़इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि, तो याद रखना कि आसमान में, ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है, सब अल्लाह का है. वकान अल्लाहु गनिय्यन हमीदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेनियाज है और वो तारीफ़ के लायक. यानी तुम कुफ्र भी करोगे तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं. ज़मीन और आसमान और उसमें जो भी चीज़ है वो सब का मालिक तो अल्लाह है, वो सब का मालिक तो अल्लाह है. तुम अगर खैर चाहते हो तो अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो. तो अल्लाह ताला ने पिछले लोगों को भी यही वसीयत किया है, तकवे की वसीयत, तकवे की वसीयत. तो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अबुल कासिम अल मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह को यही वसीयत किया कि तकवा इख्तियार करो, ये अल्लाह की वसीयत है. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत क्या है? क्योंकि उन्होंने कहा ना कि अल्लाह और उसके रसूल की वसीयत से ज़्यादा नफ़ा देने वाली वसीयत मुझको मालूम ही नहीं है. तो अल्लाह की वसीयत है कि अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर इख्तियार करो. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के बारे में अब दलील दे रहे हैं. कह रहे हैं कि देखो, वसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़न, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वसीयत किया. कब? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन भेजा था, उस वक्त वसीयत किया, या मुआज़ इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, ए मुआज़ बिन जबल, कहीं भी रहो अल्लाह से डरो, कहीं भी रहो अल्लाह से डरो. वअत्बिइ सय्यअतल हसना तमहुहा, और अगर गुनाह हो जाए तो फ़ौरन नेकी करो, गुनाह हो जाए तो फ़ौरन नेकी करो. वखालिकिन नासा बिखुलुकिन हसनिन, और लोगों के साथ बेहतरीन अखलाक के साथ मुआमला करो. 3 वसीयत किया. एक, अल्लाह ताला के तकवा, और गुनाह हो जाए तो फ़ौरन नेकी करो. और तीसरा, बेहतरीन अखलाक के साथ लोगों से मुआमला करो, बेहतरीन अखलाक के साथ लोगों से मुआमला करो. ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वसीयत किया. गोया के सवाल करने वाले को यही वसीयत की है कि तुम भी इसी हदीस पर अमल करो, इसी हदीस पर अमल करो. तो याद रखिए, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की किताब इसी वजह से बहुत मुफीद होती है कि कोई भी बात बोलते हैं तो कुरान मजीद की आयत या तो हदीस से या तो सहाबा इकराम की बातों से करते हैं, सहाबा इकराम की बातों से करते हैं. और यकीन मानिए कि बिल्कुल आपको एकदम जैसे लाइट जलती है और चीज़ें दिखाई देती है ना, वैसे ही आपको मालूम होगा दीन, उतना वाज़ेह दीन मालूम होगा. ये हदीस बोल दी है ना, अब देखिए इसी हदीस की अब शरह करने लगे. इसी वजह से उलमा ने कहा है कि वसीयत सुगरा दरअसल हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस की शरह है. वसीयत सुगरा असल में इसी हदीस की शरह मान लीजिए इस किताब की.
اب دیکھیے، اب وصیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، اب اس کی اہمیت بتلا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کیا۔ تعجب والی بات تو یہ ہے کہ اس وصیت کو کئی بار ہم لوگوں نے سنا ہے، لیکن وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے اہمیت دیا تھا۔ وہی چیز اب بتلا رہے ہیں، وہی چیز بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کر رہے ہیں۔ تو اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ تھا، مقام اور مرتبہ بہت زیادہ تھا، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ بن جبل، تم کو یہ وصیت کر رہا ہوں، تینوں چیزوں کی وصیت کی ہے۔ مقام بہت بلند تھا، کتنا مقام تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا، یا معاذ واللہ انی احبک، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے سنن ابی داؤد کے اندر 1522 کے اندر ہے، 1522 کے اندر ہے وہ حدیث۔ پوری حدیث سنیے، انہوں نے ایک ٹکڑا بیان کیا ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ٹکڑا بیان کیا ہے، میں پوری حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر 1520 کے اندر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، یا معاذ واللہ انی لا احبک، واللہ انی لا احبک، کہا کہ اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر کہا، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور کہا، اے معاذ میں تم کو وصیت کر رہا ہوں، چھوڑنا نہیں، وصیت کر رہا ہوں، چھوڑنا نہیں۔ کیا وصیت کر رہا ہوں، چھوڑنا نہیں؟ کہا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا، ہر نماز جو فرض نماز ہے اس کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، ایک پیغمبر ہیں، ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور تعلیم دے رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی قسم کھائے اس کے بعد یہ تعلیم دیے، گویا کہ یہ بہت فائدے والی چیز ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اعنی اے اللہ تیرے ذکر کرنے پر میری مدد کر، تیرے شکریہ ادا کروں اس پر مدد کر، اور تیری بہترین سے عبادت کروں اس پر مدد کر۔ یہ اس کا مطلب ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور کہا کہ اوصی بذالک معاذ، جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنا نا، تو اپنے شاگرد عبد الرحمن الصنابحی کو یہی وصیت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا تھا، یہی وصیت اپنے شاگرد عبد الرحمن الصنابحی کو کیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور عبد الرحمن الصنابحی نے اپنے شاگردوں کو وصیت کیا۔ یہ حدیث اسی طریقے سے آج تک ہم تک پہنچی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم کھا کر کے کہا تھا کہ تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ان کی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت میں امت کتنی بڑی ہے، میری امت میں اعلم الامت بالحلال والحرام، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرام اور حلال کے معاملے کو امت میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ حلال اور حرام کا علم سب سے زیادہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تھا، حرام اور حلال کے بارے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر تو یہ کہا کہ قیامت کے دن جب علماء کو جمع کیا جائے گا، علماء کو جمع کیا جائے گا، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام علماء سے آگے آگے جائیں گے، تمام علماء سے آگے آگے جائیں گے۔ اس بات کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل الصحابہ کے اندر ذکر کیا ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحہ کے اندر
1090 پر 1 کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء اذا حضروا ربهم عز وجل، جب قیامت کے دن اللہ کے پاس تمام علماء جمع ہوں گے، کان معاذ بین ایدیہم، ان تمام علماء کے آگے آگے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ تمام علماء کے آگے رہنما کی طرح وہ ہوں گے۔ حضرت معاذ ان کی شان ہے، عظمت ہے، ان کی شان اور عظمت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف اپنے طرف سے داعی، مبلغ، فقیہ، مفتی اور حاکم بنا کر کے بھیجا تھا۔ کہ کیا کیا بنا کر کے بھیجا تھا؟ دیکھیے، مبلغ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے اپنے طرف سے مبلغ۔ دوسرا کیا؟ داعی، آپ کے داعی ہیں۔ اور تیسرا فقیہ، یعنی مسئلے مسائل کا جانکار، اور مفتی، فتویٰ دینے کے حقدار ہیں، اور حاکم، فیصلہ بھی کریں گے، فیصلہ بھی کریں گے۔ تو یہ 5 خوبیاں تھیں ان کے اندر، 5 خوبیاں تھیں۔ وہ مبلغ بھی تھے، داعی بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مفتی بھی تھے، اور حاکم بھی تھے، حاکم بھی تھے۔ اتنی فضیلت ہے، اور ان کو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ تو آدمی جس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، ان کو کتنا ڈرنا چاہیے؟ جن کے پاس علم نہیں ہے، جو حاکم نہیں ہے اور داعی نہیں ہے، جو فقیہ نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، ان کو کتنا ڈرنا چاہیے؟ اور ان کو ایک تو صحابی ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو، فوراً نیکی کرو، اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق کے ساتھ معاملہ کرو۔ یہی نہیں بلکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہت، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت دیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، کہاں ابراہیم علیہ السلام؟ ان سے مشابہت دیا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود خود علم کے پہاڑ تھے۔ انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہیں۔ ایسا نہیں کہ پیغمبر ہیں، نہیں، کس چیز میں؟ وہ دیکھیے، اس بات کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یقول ان معاذا کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین تشبیہا لہ بابراہیم۔ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امت تھے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے، ایک سوئی ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے، شرک نہیں کرتے، شرک نہیں کرنے والوں میں سے تھے۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشبیہ دیتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے۔ اس بات کو مستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر ذکر کیا ہے، 3410 کے اندر روایت موجود ہے، 3410 کے اندر مستدرک علی الصحیحین کے اندر ہے۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، امام یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد مسروق تابعی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قرأت عند عبداللہ بن مسعود، میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آیت پڑھا۔ وہ آیت کیا ہے؟ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، سورہ نحل کی 120ویں آیت ہے، سورہ نحل کی 120ویں آیت ہے، سورہ نحل 16 نمبر کی سورہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہے، اللہ کے فرما بردار ہے۔ یہ جب آیت مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان معاذا کان امتا قانتا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک امت اور اللہ کی عبادت کرنے والے۔ اور پھر کہا اپنے شاگرد سے مسروق سے کہ سنو امت کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ امت کا یہ مطلب ہے الامہ الذی یعلم الناس الخیر، امت ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو خیر سکھاتے ہیں،
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا. خیر سکھاتے ہیں اور قانت ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا علم تھا کہ لوگوں کو خیر سکھاتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دیتے تھے. کتنا مقام بلند ہے, کتنا مقام بلند ہے. یہ سب بیان کیوں کر رہے ہیں؟ اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے کہ اتنے بڑے عالم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے صحابی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وصیت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وصیت معمولی نہیں ہے, یہ وصیت معمولی نہیں ہے. جو اتنی چھوٹی سی وصیت لگ رہی ہے کہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو, گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو اور اچھا معاملہ کرو. یہی انسانوں کی حالت رہتی ہے, یہی انسانوں کی تینوں حالت ہے. یہ انسان تین سے باہر نکل ہی نہیں سکتا ہے. ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے, ہر انسان کو ضرورت ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی اتنی فضیلت تھی, پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کیا معلوم ہوتا ہے؟ فعلم انہا جامعہ, معلوم ہوتا ہے کہ یہ وصیت بہت جامع ہے, یعنی اس کے اندر بہت معنی ہے, بہت معنی ہے. اور کہتے ہیں یہ بات اسی کو سمجھ میں آئے گی جو وصیت کو سمجھتا ہے کہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت قرآن مجید کی جو ابھی وصیت سنے کہ اللہ سے ڈرو, یہ اسی وصیت کی تفسیر ہے, یہ اسی وصیت کی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ تم سے پہلے کے جو اہل کتاب تھے ان کو اور تم کو دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اگر تم کفر کرو گے تو سمجھ لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے, یعنی اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا, اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. کہہ رہے ہیں کہ اسی آیت کی دراصل یہ تفسیر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو. اب پھر اس کی وضاحت کر رہے ہیں. دیکھیے یہ وصیت کتنی اہم ہے. کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو وصیت ہے آپ تینوں بات کو غور سے دماغ میں بیٹھا لیجئے, کبھی مت نکالیے, کیونکہ یہ اس پر ابھی بہت ساری باتیں ہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ پہلی بات جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا, تقوی اختیار کرنا جہاں کہیں بھی رہو. دوسری بات کیا ہے؟ گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو. فوراً نیکی کرو گے تو جو گناہ کا اثر ہے, گناہ کا اثر عذاب ہوتا ہے, گناہ کا اثر عذاب ہوتا ہے, وہ دھل جائے, ختم ہو جائے. اور تیسری وصیت کیا تھا؟ لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ معاملہ کرو. یہ ہے نا. اب اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ کیوں یہ جامع ہے وصیت. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بندہ جو ہے نا, بندہ اس کے اوپر دو حق ہے, بندے کے اوپر دو حق ہے, ایک اللہ کا حق اور ایک بندے کا حق. ایک اللہ کا حق اور بندے کا حق. اس حدیث پر غور کریں, اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے. اللہ کا بھی حق ہے. اس وصیت پر غور کریں, جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو, گناہ ہو جائے نیکی کرو اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق سے معاملہ کرو. تو اس میں اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے, اور ہر بندے کے اوپر اللہ کا حق ہے اور بندوں کا حق ہے. ہر بندے کے اوپر اللہ کا بھی حق ہے اور بندے کے بارے میں بھی اس کا حق ہے. تو کہتے ہیں یہ تو بات طے ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ثم الحق الذي عليه لا بد ان يخل ببعضه احيانا. کہتے ہیں پھر یہ جو دونوں حق ہے, اس حق کو ادا کرنے میں کبھی کبھی انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے حق میں کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی بندوں کے حق میں کوتاہی ہو جاتی ہے. کون ایسا دنیا میں آدمی ہے جو یہ کہے کہ اللہ اور بندوں کے حق میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. یہ انسان کا لازمی ہے, ایسا ہوتا ہی ہے کہ اس کے اوپر تو اللہ کا حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے, لیکن اس کو ادا کرنے میں کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے. کوتاہی کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی دو وجہ ہے. کوتاہی کی دو وجہ ہے. اللہ کا حق میں کوتاہی یا تو بندوں کے حق میں کوتاہی. کیسے ہوتی ہے؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو چھوڑ دینے سے.
اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو کوئی چیز چھوڑ دیں گے تو اللہ کے حق میں کوتاہی ہو جائے گی، اور بندوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے وہ اللہ ہی حکم دیتا ہے۔ تو اللہ کا جو بھی حکم ہے اس حکم میں سے کوئی چھوٹے گا تو دونوں حق میں کمی ہوگی اور کوتاہی ہوگی۔ تو اللہ کے حکم میں سے کوئی حکم چھوڑ دینے سے کوتاہی ہوتی ہے، اور دوسری بات کہ اللہ نے جو روکا ہے اس کو کرنے سے۔ اللہ اکبر، کتنے کام سے اللہ نے روکا ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور کتنا اللہ نے حکم دیا ہے جو چھوڑ رہے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں اللہ اور بندوں کے حق میں بہت کوتاہیاں ہیں، بہت زیادہ کوتاہیاں ہیں۔ یہ بات ہے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کیا تھا کہ کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اتق اللہ حیثما کنت، کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہنا، تو کہتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بندہ چاہے ظاہر ہو یا پوشیدہ ہر حالت میں اللہ کے تقوی کی اس کو ضرورت ہے۔ کہیں بھی رہو تو اللہ سے ڈرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اکیلے میں رہیے، لوگوں میں رہیے، اندھیرے میں رہیے، اجالے میں رہیے، کہیں بھی رہیے، کسی حالت میں بھی رہیے، ہر حالت میں بندے کو تقوی کی ضرورت ہے۔ ہر حالت میں بندے کو تقوی کی ضرورت ہے، اللہ کے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے کوئی آدمی نکل نہیں سکتا ہے، کوئی بھی آدمی نکل نہیں سکتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ کہیں بھی رہو ڈرتے رہنا، کیونکہ ہر بندہ چاہے اکیلے رہے، ظاہر رہے، باطن رہے، اس کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، حاجت ہے، وہ حاجت ہے۔ اور کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو، کیوں ایسا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کی ایک بہت بہترین مثال لیتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ کبھی آدمی کیا کرتا ہے، کبھی آدمی غفلت سے نقصان دینے والی چیز کو کھا لیتا ہے، نقصان دینے والی چیز کو کھا لیتا ہے۔ اب معلوم ہو گیا کہ میں ایسی چیز کھایا ہوں اور نقصان ہوگا، تو ہوشیار آدمی کیا کرے گا؟ خاموش بیٹھا رہے گا یا ڈاکٹر کے پاس جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس مشورہ جائے گا نا کہ بھائی میں اسے کھا لیا ہوں۔ آدمی جانتے ہیں غصے سے زہر کھا لیتا ہے اور پھر ڈاکٹر کے پاس دوڑتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہاتھ کاٹ لیا اور یہ ہاتھ دبا کر کے ڈاکٹر کے پاس گیا کہ اسے کاٹ لیا ہوں۔ کوئی آدمی ہارپک پی لیتا ہے اور اسپتال میں مہینوں بھر بھرتی رہتا ہے، وہ خود جاتا ہے، بھرتی ہونے کے لیے خود جاتا ہے۔ تو انسان غلطی کرتا ہے، اپنی غلطی کر لیتا ہے، احساس ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں نے غلطی کر لیا، یہ جو مجھ کو نقصان ہو رہا ہے اپنی غلطی کا، اس کو کیسے دھوؤں؟ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اسی وجہ سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی نقصان دینے والی چیز کو کھا لیا تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ اس کو یہی مشورہ دے گا نا کہ ایسی چیز بتلائے گا کہ وہ نقصان دینے والی چیز کا اثر ختم ہو جائے، تب تو ٹھیک ہوگا۔ یہی مثال انسان کی ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنا اس کی زندگی کا لازمہ ہے۔ کوئی بھی گناہ، کوئی بھی انسان نبیوں کے علاوہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو گناہ نہیں کرتا ہے، کوئی بھی ایسا ہے ہی نہیں دنیا میں، انسانوں میں نبیوں کے علاوہ کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کلو بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ابن آدم کے ہر بیٹے گناہ گار ہیں، لیکن سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، بلکہ دیکھیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تدمریہ کے اندر کہا ہے کہ جو آدمی گناہ کر لے اور توبہ کر لے تو وہ اپنے باپ آدم کی طرح ہو جاتا ہے، اپنے باپ آدم کی طرح ہوتا ہے۔ کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہو گئی تھی نا، پھل کھا لیا، منع کیا ہوا تھا، اور پھر توبہ استغفار کرنے لگے، تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے باپ آدم کی طرح عمل کر لیتا ہے، وہ گناہ تو ہوتا ہے، ہماری جڑ میں غلطیاں ہیں،
ہمارے جڑ میں ہم انسان ہیں، آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی ہے اور آدم کے بچے بھی چوک کرتے ہیں، لیکن تعریف کے قابل وہ آدمی ہے جو غلطی کو غلطی مانتا ہے، جو غلطی کو غلطی مانتا ہے اور اس غلطی سے باہر نکلتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ قابل ہے، تعریف کے قابل ہے۔ غلطی کر کے ڈھیٹ بن جائے یہ تعریف کے قابل نہیں ہے، جیسے ابلیس نے کیا، غلطی کیا اور سینہ جوری بھی کیا، غلطی کیا اور سینہ جوری بھی کیا۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ بندے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہوا معاملہ ہے کہ وہ گناہ کرے گا، لیکن عقل مند کون ہے؟ کہتے ہیں فالقیس هو الذی لا یزال یأتی من الحسنات بما یمحو السیئات۔ عقل مند وہ ہے، گناہ تو کرے گا، سب گناہ کرے گا، اب عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ جب بھی خطا ہو گیا فوراً ایسے نیکی کرے جو نیکی اس خطا کے اثر کو ختم کر دے، کیونکہ گناہ کا نتیجہ عذاب ہے، گناہ کا نتیجہ عذاب ہے، اور کوئی فوراً کوئی نیکی کریں گے تو اس عذاب کو یہ نیکی مٹا دے گا، یہ نیکی مٹا دے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت میں کہا تھا۔ اور یہاں ایک بات یہ ہے کہ حدیث میں کیا کہا؟ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، سیئہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کو پہلے ذکر کیا، گناہ کو پہلے ذکر کیا بولنے میں کہ گناہ ہو جائے تو نیکی کرو فوراً، تو حدیث میں الفاظ ہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی مسجد میں آ کر پیشاب کر رہا تھا نا، پیشاب کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صُبُّوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا مِّن مَاءٍ، پانی کا ایک ڈول لاؤ اور بہا دو، پانی کا ایک ڈول لاؤ اور بہا دو۔ یہی مثال ہے، پیشاب کرنا، مسجد میں پہلے پیشاب ہوا، اس کا علاج کیا ہے؟ پانی کا ڈول بہا دیا۔ تو ویسے ہی پہلے انسان گناہ کرتا ہے تو فوراً نیکی کرے، فوراً نیکی کرے تو وہ صاف ہو جائے گا، وہ صاف ہو جائے گا۔ تو یہ بات ہے۔ اب بتلا رہے ہیں کہ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو، تو کون ایسی چیز ہے جس کو کریں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اب اس کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، دیکھیے اب اس کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، ادھر وقت بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لا
دیکھیے ابھی درس رکا دیں گے، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم لوگ سنیں گے۔ اتنی بات یاد رکھیے، یہاں سے ہماری بات آگے آئے گی کہ نیکی کرنا پڑے گا، گناہ کرنے کے بعد نیکی کرنا پڑے گا، وہ نیکی اس گناہ کے برابری والی ہونی چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ جو گناہ ہو گیا نا اس کے بعد نیکی کرنا ہے تو وہ نیکی اس گناہ کے برابری اسی جنس کا ہونا چاہیے، اسی جنس کا ہونا چاہیے تاکہ اس کو مٹا سکے۔ اس کی وضاحت میں یہ بات بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، مثال کے طور پر کسی نے کسی کا مال چوری کر لیا، یہ گناہ ہے نا۔ اب کون سا کام کرے گا کہ اس کو دھو سکے؟ تو ہونا تو چاہیے کہ پہلے کوشش کرے کہ جس کا مال چوری کیا ہے اس کو لوٹا دے، اس کو لوٹا دے۔ اگر نہیں ہو پایا تو یہ صدقہ کرے، مال صدقہ کرے۔ جس طریقے سے پیشاب کو پانی سے بہا دیے نا تو وہی مناسب تھا، پانی تو صاف ہوا۔ دوسرے کوئی کتنوں مانگی چیز پیشاب کو دوسری چیز کیا کرے گی؟ صاف کرے گی؟ تو اس پیشاب کو جیسے مسجد میں بندہ نے پیشاب کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی بہانے کے لیے کہا، وہ پیشاب پانی سے صاف ہو گیا۔ اس طرح سے جو گناہ ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں ویسے ہی مناسب نیکی کرنا پڑے گا، ویسے ہی مناسب نیکی کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے 4 نیکیوں کو ذکر کیا ہے جس سے بہت سارے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے اگلے درس میں یہ سب باتیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہمیں صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ اور اس کے رسول کی وصیتوں پر عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔